خوبصورت کلام ہے. شاعر نے کیا لکھا؟ ملک خدا کے تاجور. یقیناً آپ نے سب نے سنا ہوگا یہ کلام, بڑا ہی خوبصورت کلام ہے. علامہ صاحب سماعت فرمائیے. ملک خدا کے تاجور انت البشر لا کالبشر. ملک خدا کے تاجور انت البشر لا کالبشر. ملک خدا کے تاجور خدا کے تاجور انت البشر لا کالبشر. انت البشر لا کالبشر. اے قبلائے ہر خشک و تر, اے قبلائے ہر خشک و تر. انت البشر لا کالبشر. اے قبلائے ہر خشک و تر. انت البشر لا کالبشر. ایک تو ہے ہر شے کی بنا, ایک تو ہے ہر شے کی بنا. اللہ پاک نے فرمایا کن ہو جا, فیکون ہو گیا. اچھا, سب سے پہلے جو ہے نا اللہ پاک نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا, پھر جو کچھ بنا اسی نور سے بنا. سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا, پھر اس میں اس کے 4 حصے کیے. 4 ایسے نہیں جس طرح کوئی چیز پڑی ہے اس کو کاٹ دو تو 4, ایسے نہیں. اس کے 4 حصے فرمائے. 3 سے کچھ بنایا جیسے زمین, آسمان, جنت, پھر ایک بچا, اس کے پھر 4 حصے کیے. اس طرح سلسلہ چلا. مطلب جو کچھ بھی بنا وہ حضور کے نور سے بنا. ہمارے امام اہل سنت امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ مصطفیٰ نور جناب امر کن, جو بھی بنا حضور کے نور سے بنا. شاعر اس شعر میں کیا فرماتے ہیں کہ ایک تو غیر شے کی بنا, ایک تو ہے ہر شے کی بنا. تیرے لیے سب کچھ بنا, تیرے لیے سب کچھ بنا. آقا تیرے لیے سب کچھ بنا. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جگہ تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں گجا تمہارے لیے, گمائے روا تمہارے لیے, اٹھے بھی واگا تمہارے لیے. تیرے لیے سب کچھ بنا. آقا تیرے لیے سب کچھ بنا. تو ہی ہر ایک شے کی بنا, تو ہی ہر ایک شے کی بنا. تیرے لیے سب کچھ بنا. آقا تیرے لیے سب کچھ بنا. اے وجہ کن روح اصل انت البشر لا کالبشر. اے وجہ کن روح اصل انت البشر لا کالبشر. درد عدم سے جو اٹے, گرد عدم سے جو اٹے, شیشے وہ سب چمکا دیے, شیشے وہ سب چمکا دیے. صبح ازل کی ایسا ہے انت البشر اللہ کالبشر. صبح ازل
أنت البشر لا كالبشر اول بھی تو آخر بھی تو اول بھی تو آخر بھی تو باطن بھی تو آقا ظاہر بھی تو باطل بھی تو ظاہر بھی تو باطل بھی تو ظاہر بھی تو اے ماورائے ہر نظر اللہ اے ماورائے ہر نظر أنت البشر لا كالبشر اے ماورائے ہر نظر أنت البشر لا كالبشر ما براء هر نظر أنت البشر لا كالبشر اے او تیرے باغ وجود اے وردائے صحن شہود اے او تیرے باغ وجود اے وردائے صحن شہود تسکین ہر قلب و جگر انت البشر لا كالبشر تسکین ہر قلب و جگر أنت البشر لا كالبشر تسکین ہر قلب و جگر أنت البشر لا كالبشر اور اے موجود قبل از انبیاء موجود قبل از انبیاء اے مفخر ہر دو سرا اے مفخر ہر دو سرا اے رونق بز میں خبر انت البشر اللہ البشر اے رونق بس میں خبر أنت البشر لا كالبشر اے رونق ہر اے رونق بس میں صبر اے رونق بس میں خبر أنت البشر لا كالبشر بڑا ایک خوبصورت شعر ہے توجہ فرمائیں کہ تیرا مماثل ہے کہیں ہم میں گئے پر ہم سانگی تیرا مماثل ہے کہیں ہم میں پر ہم سانگی تیرا مماثل ہے کہیں ہم میں ہے پر ہم سانگی ہم میں گئے پر ہم سانگی اے نور حق شکل بشر انت البشر لا كالبشر اے نور حق شکل بشر أنت البشر لا كالبشر اور اے آرزوئے ہر زمان اے آرزوئے ہر زمان اے جستجو لامکان اے جستجو لامکان اے ہر جہاں کے منتظر انت
البشر لاک البشر اے ہر جہاں کے منتظر انت البشر لاک البشر. بہت ہی بڑا شعر ہے, دوبارہ پڑھتے ہیں. یہ شعر ہوتا ہی ہوا ہے کہ جو بڑی بات کو دو مصروں میں بیان کیا جائے. تو علامہ صاحب ماشاءاللہ یہ جانتے ہیں کہ کتنا بڑا شعر ہے کہ اے آرزوئے ہر زمان اے جستجوئے لامکان اے جستجوئے لامکان اے آرزوئے ہر زمان جستجوئے لامکان اے جستجوئے لامکان اے ہر جہاں کے منتظر انت البشر لاک البشر اے ہر جہاں کے منتظر انت البشر لاک البشر. بڑا خوبصورت شعر کہ درگاہ رب گئے در تیرا درگاہ رب گئے در تیرا تیرے گدا جنو بشر تیرے گدا جنو بشر تیرے گدا کہتے گے سن کے لانا ہر انت البشر لاک البشر کہتے گے سن کے لانا ہر انت البشر لاک البشر. اور قبلہ نما کعبہ گے تو قبلہ نما کعبہ گے تو اور مرکز سجدہ گے تو. بہت بڑا شعر ہے. قبلہ نما کعبہ ہے اور مرکز سجدہ ہے تو عشاق کے سجدہ روزے میں سوئے حرم جھکے اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے. قبلہ نما کعبہ گے تو اور مرکز سجدہ گے تو ہم جانتے ہیں اس قدر انت البشر لاک البشر. بلکہ یوں کہہ لیں کہ ہم سب کا رخ سوئے کعبہ سوئے محمد روئے کعبہ ہم سب کا رخ سوئے کعبہ روئے محمد روئے کعبہ اور کعبے کا کعبہ کوئے محمد کعبے کا کعبہ کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قبلہ نما کعبہ گے تو اور مرکز سجدہ گے تو ہم جانتے ہیں اس قدر انت البشر لاک البشر ہم جانتے ہے اس قدر انت البشر لاک البشر. اور اے نائب ذات خدا اے نائب ذات خدا اے صارف مہر سما اے صارف مہر سما صاحب شق القمر
انت البشر ذاک البشر اے صاحب شرق القمر انت البشر ذاک البشر انت البشر ذاک البشر انت البشر ذاک البشر. یہ کلام لکھا ہے مرزا امجد رازی نے. انہوں نے ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے کلام کی کافی اعلیٰ حضرت کے کلاموں کی تضمین لکھی ہے اور بڑی خوبصورت تضمین لکھی ہے. آپ میں سے کافی نے سنی ہوگی. یہ کلام بھی نکلا ماشاءاللہ. رازی کی فکریں نارسا تھک کر گری گر کر کہا. کیا کہتی ہیں کہ رازی کی فکریں نارسا تھک کر گری. اتنا خوبصورت کلام لکھنے کے بعد آخر میں کیونکہ حضور کی تعریف ہے نا, حضور کی تعریف تو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا, کوئی بھی, اللہ کے سوا حضور کو کوئی نہیں جانتا. تو کیا فرماتے ہیں کہ رازی کی فکریں نارسا تھک کر گری گر کر کہا, تھک کر گری گر کر کہا. قصہ یہی ہے مختصر اللہ انت البشر ذاک البشر قصہ یہی ہے مختصر انت البشر ذاک البشر انت البشر ذاک البشر انت البشر ذاک البشر.